دیش نیشنل پارٹی نے میدان مار لیا ہے۔ طارق الرحمان صاحب وزیراعظم کے اگلے امیدوار کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے ان کو کال کی ہے، ان کو پاکستان آنے کی دعوت دی۔ مودی حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ کشمکش کا شکار ہو چکی ہے، کیونکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین دوستی کی جو پینگیں ہیں وہ بڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ آزاد ڈیجیٹل لاہور سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود۔ ناظرین، بنگلہ دیش کے انتخابات مکمل ہو چکے ہیں اور بنگلہ دیش نیشنل پارٹی نے جو ہے وہ میدان مار لیا ہے۔ 299 سیٹوں میں سے 212 سیٹوں پر جیت حاصل کی ہے۔ بی این پی نے جبکہ 70 سیٹیں جماعت اسلامی نے حاصل کی ہیں، اور خاص طور پر بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے طارق الرحمان صاحب وزیراعظم کے اگلے امیدوار کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ اور آج کی تازہ ترین اپڈیٹس یہ ہے کہ پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے ان کو کال کی ہے، ان کو پاکستان آنے کی دعوت دی ہے، جبکہ طارق الرحمان صاحب نے وزیراعظم شہباز شریف صاحب کو بنگلہ دیش آنے کی دعوت دی ہے اور باہمی تعاون پر جو ہے وہ زور دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی خبر جو پورے خطے میں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا میں خاص طور پر کوحرام مچا ہوا ہے اور مودی حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ کشمکش کا شکار ہو چکی ہے، کیونکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین دوستی کی جو پینگیں ہیں وہ بڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری خبریں ایسی بھی سامنے آ رہی ہیں کہ طارق الرحمان کی جو حلف برداری کی تقریب ہے اس میں پاکستان سے کون سی بڑی شخصیات جو ہیں وہ شرکت کرنے جا رہی ہیں اور کن بڑی شخصیات کو جاننا چاہیے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے اور خاص طور پہ اس الیکشن کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے بھارت کو اس سے کیا تکلیف ہے، بنگلہ دیش کے عوام نے کیا رد عمل دیا ہے اور بنگلہ دیش میں یہ تبدیلیاں آنے سے اس پورے خطے میں کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں، اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ اے ڈی ڈہر صاحب، جو سیاسی تجزیوں کے حوالے سے کالمز بھی لکھتے ہیں اور پروگرامز بھی کرتے ہیں۔ تو آج ہم ان کی قیمتی رائے جانیں گے بنگلہ دیش میں بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے، اور خاص طور پر 12 فروری کو جو الیکشن ہوا ہے اس کے جو رزلٹ سامنے آ رہے ہیں اس سے کیا امپیکٹ آگے پڑنے والا ہے، اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین جو تعلقات ہیں وہ کس نہج تک جانے والے ہیں، کہاں کن بلندیوں تک پہنچنے والے ہیں، یہ سب جانتے ہیں ایڈوکیٹ ایڈی ڈہر صاحب سے بات کر کے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، آئی ایم گڈ، تھینک یو ویری مچ۔ جناب، ایک تو بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں ہمیں بنگلہ دیش سے، وہاں پہ بی این پی نے بڑا میدان مارا ہے، 2/3 کی اکثریت حاصل کر لی ہے، اور اس سے خطے میں کیا امپیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں بہت زیادہ کوحرام مچا ہوا ہے، ان کو بڑی آگ لگی ہوئی ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو پینگیں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور پھر جو ابھی حال ہی میں ہمارے وزیراعظم نے کال کی ہے ان کے ہونے والے وزیراعظم کو، تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ کیا امپیکٹ ڈالنے والے ہیں؟ ہمیں اس ساری صورتحال کو سمجھنے کے لیے بنگلہ دیش کی برتھ کی طرف جانا ہوگا کہ بنگلہ دیش بنا کیسے اور اس کا وجود جو ہے وہ کیا تھا۔ دیکھیں، پاکستان در حقیقت بنگلہ دیش ہی تھا۔ یہ بنگلہ دیش کے ہی لوگ تھے جنہوں نے انیشلی ایفیکٹو موومنٹ کی اور پاکستان مرز وجود میں آیا۔ بنگلہ دیش کو بنانا پاکستان دشمنی کی وجہ سے ممکن ہوا انڈیا کے لیے، کہ انڈیا نے بنگلہ دیش کے ساتھ محبت نہیں تھی، وہ نفرت پاکستان میں انہوں نے ایک سٹیپ کیا اور پاکستان کو توڑ کر پاکستان کو ہی دو لخت کر دیا۔ تو اب وہ جو نفرت تھی، وہ جو دوریاں تھیں، وہ اس الیکشن کے بعد ہمیں کور اپ ہوتی نظر آ رہی ہیں، ہمیں وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ بنگلہ دیش واپس اپنے اوریجن کی طرف ہے، اپنے اصل کی طرف ہے، اور اس کا اوریجن اور اس کا اصل کیا تھا؟ وہ پاکستان تھا، اور یہ انتہائی خوش آئند بات ہے۔ دیکھیں، جو موجودہ حکومت بننے جا رہی ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کی پرورش کہاں پہ ہوئی، ان کی سوچ کہاں پہ ہے، یہ کس جگہ پہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ آپ ان کی والدہ کو دیکھیں، آپ ان کے والد کو دیکھیں جو کاکول اکیڈمی سے تیار ہو کے گئے ہوئے تھے فوج میں، تو ان کے ذہن میں پاکستانیت ہے، ان کے ذہن میں پاکستان کے ساتھ محبت، الفت اور قربت ہے، اور آج وہ قربت واپس ری یونین کی طرف جا رہی ہے، ریوائیو ہونے کی طرف جا رہی ہے۔ اوبویسلی اس ساری صورتحال سے انڈیا کے لیے انتہائی تکلیف دہ لمحات اور مومنٹ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ انڈیا کی وہ ساری انویسٹمنٹ جو اس نے پاکستان کے خلاف ایک پورا سیٹ اپ بنا کے، ایک جنگ کروا کے، بنگلہ دیش کا ملک بنوا کر وہاں پہ اتنے لمبے عرصے تک خاتون کی حکمرانی پرو انڈیا رکھ کر یہ جو ایک ماحول بنایا ہوا تھا،
آج وہ انویسٹمنٹ اس الیکشن کے بعد دھڑام سے نیچے گر گئی ہے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، ابھی آپ دیکھیے کہ خاص طور پہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے انڈیا کی نظر سے اگر ہم دیکھیں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ جڑی وہ ناردرن ساؤدرن جو اسٹیٹس ہیں جن کو سیون سسٹرز کہا جاتا ہے، اور خاص طور پہ وہ چکن نیک کا پوائنٹ ہے اوپر چائنا کے ساتھ، تو جو ابھی یہ ہمارے این سی پی کے کچھ اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے بھی گفتگو کی شروع میں، جو طلباء تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس پہ قبضہ کریں گے، پھر جو ان کے چیف ڈائریکٹر صاحب تھے بنگالی حکومت کے ڈاکٹر یونس صاحب، انہوں نے ہمارے چیف جوائنٹ آف آرمی اسٹاف ساحر شمشاد مرزا صاحب کو اس وقت ایک نقشہ پیش کیا تھا جس میں وہ سیون سسٹرز اندر ملی ہوئی تھی، اس پہ بھی بڑا کوہرام مچا تھا۔ اب چونکہ حکومت آ گئی ہے جو اینٹی انڈیا ہے، جو انڈیا کے حق میں نہیں ہے اور پرو پاکستان بھی ہے، اور خطے میں انڈیا اور اس کے حمایتیوں کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی یہ ایک چیلنج ہو سکتا ہے انڈیا کے لیے، اور جو انڈیا کے وہاں پہ ایک کہ غلط ان کے وہاں پہ اندازے تھے یا غلط ان کے وہاں پہ مقاصد تھے، کیا ان کے لیے یہ ایک تھریٹ ہو سکتا ہے یہ حکومت جو اب آ رہی ہے؟ اس الیکشن سے پہلے بنگلہ دیش میں ہمیشہ ہوسٹائل گورنمنٹ رہی ہے اور انڈیا اس حکومت کو ہوسٹائل کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اب آ کر ایک پہلی حکومت مور دین 2/3 میجورٹی کے ساتھ بننے جا رہی ہے جو پرو پیپل آف بنگلہ دیش گورنمنٹ ہوگی، جو پرو انڈیا نہیں ہوگی، جس کے سامنے صرف اپنی عوام، اپنا ملک اور بنگلہ دیش کے انٹرسٹ پرائم کنسیڈریشن ہوں گے۔ اور جب وہ انڈین ڈومینیشن سے نکل کر انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہو کے، انڈیپینڈنٹ کنٹری ہو کے سوچیں گے تو آبویسلی وہ اپنے انٹرسٹ کو واچ کریں گے اور پروٹیکٹ کریں گے، اور ان کا انٹرسٹ وہی ہے کہ جو سیون سسٹر اسٹیٹ ہیں ان کے ساتھ ان کو کسی نہ کسی طرح وہ انڈیا سے ریورس کروائیں۔ وہ چونکہ ہم اوور آل دیکھ رہے ہیں کہ ورلڈ آرڈر تبدیل ہو رہا ہے، آپ اس کو امریکہ کے ساتھ جا کے دیکھیں، آپ اس کو رشیا اور وہاں پہ جا کے دیکھیں، آپ اس کو چائنا کے ساتھ دیکھیں، بڑے چودھری تو یہ تین ہے نا، تو ورلڈ آرڈر تبدیل ہو رہا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد ان جگہوں پہ جو ان کے پرانے کلیم تھے ان کو حاصل کرنے کی ایفرٹس کر رہے ہیں اور کرنے لگ گئے ہیں، اور مجھے ایک سکس سینس سے یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ شاید انڈیا سے بھی آہستہ آہستہ وہ سیون سسٹرز جو اسٹیٹس ہیں وہ نکلتی نظر آئیں گی۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ڈیولپمنٹس اس سے پہلے ہوئی ہیں۔ شیخ حسینہ واجد کو نکالا گیا، پھینکا گیا باہر، اس کو انڈیا نے پناہ دی تو وہاں کے لوگوں نے احتجاج کیے کہ ان کو واپس کرو، پھر شیخ حسینہ واجد کو پھانسی ہوئی، پھر بنگلہ دیش کے اندر بہت زیادہ احتجاج ہوئے، ایون امبیسی تک لوگ جو ہے وہ پہنچے اس غصے میں کہ ان کے اسٹوڈنٹ لیڈرز کو انڈیا نے مروایا تھا۔ انڈیا کے خلاف جو یہ ایک نئی لہر آئی ہے، اس لہر کے آنے سے اس خطے میں پاکستان ایک بہت بڑا پلیئر جو ہے وہ بن کر سامنے ابھرا ہے۔ آپ کے خیال میں پاکستان کا یہ جو کردار ایک سامنے آیا ہے، ایک لیڈنگ رول جو سامنے آیا ہے، اس میں کس کا بنیادی کردار ہے، کس کی یہ گیم ہے، کس کا یہ کھیل ہے جس نے اتنی بڑی کامیابی پاکستان کو دلائی ہے، اور کیا واقعی ہی یہ جو پاکستان نے کردار ادا کیا اور جو نظر آ رہا ہے اس سے یہ پاکستان کی جیت نظر آتی ہے؟ ایک تو جو بنگلہ دیش کی حکومت تھی حسینہ واجد والی، وہ کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ تو نہیں تھی، وہ تو لاٹھی اور گولی کی سرکار تھی۔ اس نے ہمیشہ بنگلہ دیش کے انٹرسٹ کو نگلیکٹ کیا ہے اور انڈین انٹرسٹ کو پریویل رکھا ہے۔ اس سے کیا ہوا کہ لوگوں کے اندر نفرتیں بڑھتی گئی۔ ایک تو وہ خود غاصب حکومت تھی، الٹا اس نے جب ظلم کیے، ستم کیا، لوگوں کو مروایا، اسٹوڈنٹس کو مروایا، مولک ہتھیار استعمال کیے پروٹیسٹ کے خلاف اور لوگوں کے خلاف، اور اپنے شہریوں کو جو ہے وہ نہتے شہریوں کو قتل کیا، بربریت کی، تو نفرت اور ابھری، اور وہ نفرت اتنی ابھری کہ نہ صرف انہوں نے اس کو اٹھا کر باہر پھینکا، اس کی حکومت کو ختم کیا، بلکہ اس کے فوری بعد جو رزلٹ تھا اس نے تو بالکل عیاں کر دی ساری صورتحال اور نفرت کو، کہ 2/3 لینا بہت مشکل دنیا میں ہوتا ہے۔ سمپل میجورٹی کے ساتھ میکسیمم حکومتیں بنتی ہیں، بہت چند ملک ہوتے ہیں جو 2/3 میجورٹی کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں پہ تو جو رزلٹ انڈیکیشن آ رہی ہیں وہ تو 3/4 کی طرف جا رہے ہیں ہم، کہ 3/4 وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں موجودہ جو صاحب ہیں۔ اور اس ساری صورتحال میں اوبویسلی پاکستان کم بیک کر رہا ہے۔ جو پاکستان ایک انٹرنیشنلی ایسولیشن کا شکار تھا، جو پاکستان کو یہاں ایشیا کے اندر
سائیڈ لائن کیا گیا تھا، جو پاکستان کو اوور لک کیا جا رہا تھا، میرا خیال ہے کہ پاکستان نے کم بیک کیا ہے اور پاکستان اب ایشیا میں اور دنیا میں ایک ایفیکٹو ریلیونٹ پلیئر کے طور پر سامنے آیا ہے۔ آبویسلی اس کا کردار جو ہے وہ ہمارے صاحبان اقتدار لوگوں کو ہے۔ اچھا، ابھی ایک اور بھی مجھے بات یاد آ گئی کہ جس طرح ابھی ورلڈ کپ میں T20 ورلڈ کپ میں پاکستان نے بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کا ساتھ دیا، ان کے لیے سٹینڈ لیا، ایون ان کے لیے ورلڈ کپ چھوڑنے تک جو ہے وہ بائیکاٹ تک چلے گئے تھے، تو آبویسلی وہاں کے عوام کا شکریہ بھی پاکستانی قوم کو پہنچا اور ساتھ تھا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دور میں اب جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کال کی طارق الرحمان صاحب کو، ان کو پاکستان آنے کی دعوت دی، انہوں نے بنگلہ دیش آنے کی دعوت دی، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو حالات بن رہے ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان اور بنگلہ دیش ایک بڑے فرینڈ شپ کی طرف جا رہے ہیں، ایک بڑے کولیبریٹر کرنے جا رہے ہیں آپسی معاملات میں، تو جس طرح پاکستان کے ساتھ سعودیہ نے دفاعی ڈیل کی، ٹرکی نے کی، بہت سارے دوسرے جو ممالک ہیں اسلامی وہ طیارے خرید رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ بنگلہ دیش اس طرح ہمارے لیے ایک ایسٹ بن پائے گا کہ وہ ہم سے دفاعی سامان خریدے گا؟ اگر ایشیا میں بنگلہ دیش پہلے انڈیا کے ساتھ کھڑا تھا تو اوبویسلی اب انڈیا کو الگ کرنے کے بعد اسے کسی اور کی بھی ضرورت پڑے گی، اور پاکستان سے زیادہ مخلص دوست، پاکستان سے زیادہ قربت حاصل کرنے والا دوست بنگلہ دیش کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا، بیکاز دونوں کا اوریجن ایک ہے، دونوں اسلام کے نام پہ آئیں، مسلمانیت دونوں کے درمیان ہے، ماضی اکٹھا ہے، ٹو نیشن تھیوری کی جنگ ہم نے اکٹھے لڑی، تو پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش جو ہے اس کی اچھی، وہ کہتے ہیں نا، نبھ جائے گی، اچھے مراسم بنیں گے، اور یہ جو انڈیکیشن ہے، جیسے آپ نے ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کا ساتھ دینے کی بات کی، جیسے آپ نے الیکشن کی وننگ سچویشن پہ دونوں ہمارے پرائم منسٹر کا اور ان کے ایکسپیکٹڈ پرائم منسٹر کی آپس میں ایکسچینج آف کال کی بات کی، تو یہ چیزیں دوریوں کو ختم کر رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ شاید تھوڑا آگے بھی جائیں گی کہ جب حلف برداری کی تقریب پرائم منسٹر آف انڈیا، پرائم منسٹر آف بنگلہ دیش کی ہوگی، تو شاید اس میں پاکستان سے کوئی ہائی پاور جو وفد ہے وہ اس میں شرکت کرے اور ہوپ فلی وہاں سے انویٹیشن بھی آئے۔ اچھا، آپ کو یہ لگ رہا ہے یا خبر ہے کہ کوئی بڑی پرسنالٹی جو ہے، کوئی بڑی سیاسی یا ایک حکومتی جو عہدیدار ہے یا پاکستان کے ایک بڑے جو ہے وہ طاقتور حلقوں سے بھی لوگ وہاں جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، میرا تو خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو وہاں پہ جانا چاہیے، فیلڈ مارشل کو وہاں پہ جانا چاہیے، طاقت کا اس وقت جو چہرہ ہیں وہ تو وہی دو لوگ ہیں نا، تو ان کو ان ریلیشنز کو جب یہ ریوائیو ہو رہے ہیں اور ایک ہسٹوریکل موومنٹ ہے تو اس کو چیئر کرنے کے لیے، اس کو کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے اور اس میں ون سٹیپ فارورڈ جانے کے لیے ان دونوں کو وہاں جانا چاہیے۔ اس میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ برائی کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ بہت اچھا ہے کہ وہ وہاں پہ جائیں اور تعلقات کو ریوائیو کریں اور ایک نئی جہت بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات کی ہو۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ تو یقینی طور پہ تاریخ میں، بنگلہ دیش کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ پاکستان سے اتنے بڑے لوگ ان کے پاس جائیں اور وہ ادھر آئیں، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو انڈیا میں تو پھر موت کا سماں ہوگا۔ ہاں، نہیں، وہ ان کے پاس موت کا سماں تو آلریڈی بن گیا۔ ان کی موت شروع اس وقت ہوئی جس وقت حسینہ واجد کے خلاف پروٹیسٹ شروع ہو گئے، اس میں فیوڈ جو ہے وہ ایڈ آن ہوا جب حسینہ واجد کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا، اور الٹیمیٹلی یہ تو کہتے ہیں نا کہ کفن میں آخری جو وہ کیل ہے وہ تابوت پہ وہ لگانے والی بات ہے کہ اب وہ بالکل ہی علیحدہ ہو کے پاکستان کی طرف ایکسچینج آف کالز ہو رہی ہیں۔ چلیں جی، بہت بہت شکریہ ایڈی ڈار ایڈوکیٹ صاحب، آپ نے بڑی قیمتی رائے سے ہمیں نوازا۔ تو ناظرین، آپ نے سنا ایڈوکیٹ ایڈی ڈار صاحب کو کہ کس طرح پاکستان کے بنگلہ دیش کے ساتھ جو مثالی دوستانہ تعلقات ہیں وہ قائم ہونے جا رہے ہیں، اور جو تاریخ کے واقعات ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس طرح پاکستان نے بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کا ساتھ دیا، اور اس سے پہلے جب سے یہ نگران حکومت آئی تھی تب سے پاکستان کے ان کے ساتھ جو معاملات طے ہو رہے تھے، جس طرح ہمارے چیف جوائنٹ آف آرمی اسٹاف وہاں پر گئے، اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ سردار ایاز صاحب وہاں پر گئے، وہاں پر اچھی ملاقاتیں ہوئیں، اور ابھی جو حالیہ کال پہ تبادلہ خیال ہوا ہے تو اس سے یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش اس خطے میں بڑے پلیئر کے طور پر جو ہے وہ سامنے ابھر کر آ رہے ہیں، اور پاکستان آبویسلی اپنا ایک مستحکم کردار خطے میں ادا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی امید ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ شخصیات وہاں پہ حلف برداری تقریب میں جائیں گی، اور آخر کار
پاکستان کے لیے ایک بڑی معاشی تبدیلی کا، ایک بڑی معاشی پیش رفت کا پیش خیمہ بھی یہ چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل۔ خدا حافظ۔